حضرت حر کی بیوی اپنے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر کے آتی ہے اور آ کر کے عرض کرتی ہیں زینب میرے شوہر حضرت حر ہیں جو کہ تمہارے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو چکے ہیں، نبی کے دین پہ جان کو قربان کر دیا ہے، ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گیا ہے، ان کو تو خدا نے قبول کر لیا ہے، میں جنگ میں تو نہیں جا سکتی، میں ظالموں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی ہوں، لیکن یہ پانی کا پیالہ لے کر کے آئی ہوں، یہ اہل بیت کی محبت کو سما کے لائی ہوں، حسین کے پیار کو دل میں بسا کے لائی ہوں، زینب اس پانی کے پیالے کو قبول کر لینا، اگر تم نے پانی کا پیالہ قبول کر لیا نا میں سمجھوں گی، میں سمجھ جاؤں گی کہ تم نے مجھے بھی قبول کر لیا ہے اور میری بخشش کا پروانہ مل جائے گا، میری بخشش کی ضمانت ہو جائے گی۔ لیکن قربان چاہیے سیدہ زینب کہتی ہے پانی کو دیکھ کے اس پانی سے ہمیں نفرت ہو چکی ہے، میں اس پانی کو کیسے قبول کروں جس پانی کو دیکھتا ہوا علی اصغر چلا گیا ہو، اس پانی کو میں کیسے نگاہ محبت سے دیکھ لوں جس پانی کو میرے لال اونو محمد نہ پی سکے ہیں، اللہ سمجھ۔ لیکن حضرت حر کی بیوی کہتی ہے اے زینب تمہیں تمہاری ماں فاطمہ کا واسطہ ہے، اس پانی کو قبول کر لو، اگر تم نے پانی کو قبول نہ کیا اگر میں مر بھی جاؤں گی تو مرنے کے بعد مجھے سکون نہیں مل پائے گا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ دیا ہے نا حضرت حر کی بیوی نے، سیدہ زینب نے اپنے ہاتھوں میں پانی کے پیالے کو لے لیا ہے اور پانی کا پیالہ لینے کے بعد میں بیمار زین العابدین کے پاس جا کر کہتی ہے میرے بھتیجے لے تو کئی دن کا پیاسا ہے اس پانی کو پی لے، اپنی پیاس کو بجھا لے۔ زین العابدین کہتے ہیں اے پھوپھی زینب تم بھی تو کئی دن سے پیاسی ہو، تم پانی کیوں نہیں پیتی ہو؟ اتنا کہنا تھا تو سیدہ زینب کہتی ہے میرے بھتیجے یہ ہمارے گھر کا اصول ہے، یہ ہمارے گھر کا نیم ہے، جس گھر کے بچے پیاسے ہوا کرتے ہیں بڑے پانی نہیں پیتے ہیں، بڑے بعد میں پانی پیتے ہیں۔ زین العابدین کہتے پھوپھی زینب بات اگر یہ ہے بڑے بعد میں پانی پیتے ہیں، مجھ سے چھوٹی میری بہن سکینہ ہے، سکینہ کو پانی پلا دیا جائے، سکینہ کو پانی پلایا جائے، حضرت سکینہ کو بلایا جاتا ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ اے میری بھتیجی سکینہ لے پانی پی لے، اللہ سمجھ پانی پینے کو کہا نا، حضرت سکینہ بچپنے کے عالم ہے، ابھی بچی ہے لیکن جملے ہیں، اللہ سمجھ کہتی ہے اے پھوپھی جین میرا بھائی بھی تو پیاسا ہے، زین العابدین تو پیاسے ہیں، بھائی کو پہلے پانی پلا دیا جائے۔ یہ بہن بھائی کی محبت ہے، بھائی نے بہن کی طرف اشارہ کیا، بہن نے بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ سیدہ زینب کہتی ہے میری بھتیجی اے میری بیٹی تمہارے بھائی کے پاس سے آ رہی ہوں، انہوں نے کہا پہلے بچوں کو پانی پلایا جائے، تب کہتی ہے بات بچوں کی ہے، اس پانی کو لے کر کے لاشوں کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ زینب کہتی ہے بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ سیدہ زینب سے سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان یہ گھر کا اصول ہے کہ پہلے چھوٹے پانی پیا کرتے ہیں، مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے، پہلے پانی اس کو پلاؤں گی، اتنا سننا تھا۔ سیدہ زینب کی نگاہیں جھک جاتی ہے، حضرت سکینہ دوڑ کے چلتی ہے، کربلا کے تپتے ہوئے ریت میں ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتی ہے، پانی زمین پہ گر جاتا ہے، اللہ حسن پانی گرا۔ لیکن آپ کو بتانا چاہوں میرے نبی کے نواسے امام حسین کے خاندان والوں نے پانی کی پرواہ نہیں کی اور بتا دیا کہ ہمیں دوسروں سے کیسی محبت کرنا چاہیے، اپنا بھلا نہیں اپنے ساتھیوں کو بھلا کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، ہمیں دوسروں کی خیر خواہی کرنا چاہیے۔ سیدہ زینب ہیں اب محرم کی 10 تاریخ کے بعد جب 13 تاریخ آتی یہ قافلہ چلتا ہے، روایت میں آتا ہے 72 نیزوں پہ 72 سر ان ظالموں نے نیزوں پہ بلند کیے اور یہ قافلے کو لے کر کے چل پڑے۔ جب 72 نیزوں پہ سر لے کر کے چلے یہ ظالم ایک مقام پر ایسے پہنچے جہاں ایک راستہ نکلا، اس مقام پہ ایسے مقام پہ پہنچے جہاں ایک نابینا اندھا شخص تھا، اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے بابا جان یہ دور سے قافلہ نظر آتا ہے، قافلہ بڑا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی امیر قافلہ آ رہا ہے، کوئی مالدار قافلہ آ رہا ہے، اگر سوال کیا جائے گا تو سوال پورا ہو جائے گا، ایسا لگتا ہے مال مل جائے گا۔ بیٹے سے باپ نے جب بیٹے نے باپ سے کہا نا تو باپ کہتا ہے قریب آنے دے، اس سے مانگ لینا، یہ ہم تو غریب ہیں، مانگنے والے بھکاری ہیں، سائل ہیں، شاید کہیں سے مل جائے۔ قافلہ قریب آیا نا، وہ دوڑتا ہوا بچہ سیدہ زینب کے پاس آ کے کہتا ہے ہمیں دے دو علی کا صدقہ، ہمیں دے دو نبی کا صدقہ۔ یہ بھیک مانگنے والا بھیک مانگا نا، زینب نے اپنے بابا علی کا نام سنا، اپنے نانا مصطفیٰ کا نام سنا، مچل جاتی ہے اور کہتی ہے مانگنے والے اگر تو ہم سے نبی کا صدقہ مانگنا چاہتا
چاہتا ہے, علی کی بھیک مانگنا چاہتا ہے, علی کے صدقے میں مانگنا چاہتا تو جا ہمارے قافلے کے سب سے پیچھے جو سواری ہے اس سواری پہ چھوٹی بچی بیٹھی ہے, اس کے پچھلے پیر کے نشان کی مٹی کو بچا لینا, تیرا سوال پورا ہو جائے گا, تیری مانگ پوری ہو جائے گی. اتنا ہی نہیں بلکہ ایک نہیں 7 پشتیں کھاتی رہیں گی لیکن خزانہ ختم نہیں ہوگا. اتنا سننا تھا, بچہ دوڑتا ہوا گیا اپنے بابا کے پاس جا کے کہتا بابا جان ایک خاتون تھی, اس خاتون نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے قافلے کے سب سے پیچھے آخر میں ایک سواری ہے, اس سواری پہ چھوٹی بچی بیٹھی ہے. جانتے ہو بچی کون بیٹھی ہے؟ وہ سکینہ ہے, امام حسین کی بیٹی ہے, جس سے حسین بڑا پیار کیا کرتے تھے, جس سے میرے امام علی مقام بڑی محبت کیا کرتے تھے. جب باپ سے بیٹے نے جا کر بتایا نا کہ جو پیچھے سواری ہے جس سواری پہ چھوٹی بچی بیٹھی ہے, اس بچی جو بیٹھی اس سواری کے پچھلے قدم کے نشان کی مٹی کو بچا لینا, تمہارا سوال پورا ہو جائے گا. اللہ حسمت بچے نے کہا بابا جان اتنا ہی نہیں, اس خاتون نے یہ بھی کہا ہے کہ اتنا مل جائے گا, اتنا مل جائے گا کہ تم ہی نہیں تمہاری 7 نسلیں کھائیں گے لیکن ختم نہیں ہوگا. یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا. جب پچھلی سواری کا نمبر دیکھا ایک بچی ایک سواری پہ بیٹھی ہے, جیسے مٹی کو بچایا گیا, قسم خدا کی دیکھ کر کے بچے حیرت میں پڑ گیا. بابا جان سے کہتا بابا جان جو میں نے مٹی کو بچایا ہے اب مٹی نہیں اب تو سونا نظر آتا ہے, یہاں پر خزانہ ہے. باپ کہتا ہے اس کو چھوڑ دے, ہمیں سونا نہیں چاہیے بلکہ جس نے سونے کا پتہ بتایا ہے ہمیں وہ چاہیے جس نے سونے کا پتہ بتایا ہے. اللہ حسمت یہ معاملہ چلتا رہا. جیسے قریب جاتا ہے نا باپ جا کے کہتا بیٹی تو ہے کون, اپنا تعلق تو کرا, اپنی بات تو بتا تو ہے کون, میں جاننا چاہتا ہوں. ایسے لگتا ہے اگر گستاخی معاف ہو, یا تو علی کی بیٹی ہے یا نبی کی بیٹی ہے. سیدہ زینب کہتی ہاں بابا جان تم نے صحیح پہچانا ہے, میں علی کی بیٹی ہوں. اللہ سمجھ جانتے ہو یہ نبی کے خاندان والے, یہ نبی سے محبت کرنے والوں کا قافلہ چلا ہے. تاریخ میں آیا کہ سب سے پہلے جو توک ڈالا گیا نا وہ زین العابدین کے توک ڈالا گیا. اتنا وزنی گلے کے اندر توک پڑا ہوا تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑی تھی, زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی. اتنے جھک گئے تھے زین العابدین جیسے انسان ہم نماز پڑھتے ہیں نا رکوع میں, اتنے جھکے ہوئے تھے. اللہ الصمد یہ وزنی توک تھا, بیمار تھے زین العابدین. یہ حسین کا لخت جگر تھا. یہ قافلے میں چل رہا تھا. ایک مقام ایسا آیا, ایک خاتون آتی ہے, گود میں پوٹلی لے کے آتی ہے اور عمر بن سعد سے کہتی کہ تیرے قافلے میں کوئی حکیم ہے کیا, کوئی حکیم ہے تیرے قافلے میں؟ عمر بن سعد کہتا ہے کیا معاملہ, حکیم کا کیا کرے گی؟ اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے, میری 8 بیٹیاں ہیں, اب میرا بیٹا بیمار ہو چکا ہے, مجھے کوئی حکیم نظر نہیں آتا, مجھے کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا, اپنے بیٹے کا علاج کرا سکوں. اگر تیرے قافلے میں کوئی ڈاکٹر حکیم و طبیب ہو تو میرے ساتھ بھیج دے, میں تجھے دولت دوں گی, مال دوں گی, بس اس حکیم سے میرے بیٹے کا علاج کرا دے. عمر سعد نے ہنسی میں ٹھٹے میں مذاق میں کہہ دیا جو سامنے بچہ نظر آ رہا ہے, جس کے گلے میں زنجیریں پڑی ہیں, جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں نا, جب وہ ہمارے قافلے کا حکیم و ڈاکٹر ہے, اس نے تو مذاق میں کہا تھا, اس نے تو ہنسی میں کہہ دیا تھا, لیکن وہ خاتون اپنے درد کو لے کر کے جب امام حسین کے شاندار بیٹے امام زین العابدین کے قریب آ کے کہتی بیٹا کیا تو حکیم ہے, کیا تو علاج کرنا جانتا ہے؟ امام زین العابدین کہتے ہاں ماں میں بھی حکیم ہوں, میرا باپ بھی حکیم ہے, میرا نانا بھی حکیم ہے, میرا نانا تو ایسا حکیم ہے جس کے لیے دعائیں کر دیا کرتا ہے, دعا ختم نہیں ہوتی, مریض کو شفا مل جاتی ہے. اللہ الصمد اتنا کہنا تھا. وہ ضعیفہ روح کے کہتی ہے اے بیٹا میرے ساتھ چل, میرا ایک بیٹا ہے, 8 بیٹیاں ہیں, اب میرا بیٹا بیمار ہے, اب میرا بیٹا بیمار ہے. اللہ اس میں اتنا کہا نا تو بیمار زین العابدین نے کہا کہ جو سامنے آگے عمر سعد کی طرف اشارہ کر کے کہا جا اس سے کہہ دے میں آج اس کا قیدی بن کے چل رہا ہوں, وہ کہہ دے گا تو میں چلا جاؤں گا. اب وہ خاتون چلتی ہے اور چلنے کے بعد میں عمر سعد کے پاس آ کے کہتی ہے اس حکیم کو میرے ساتھ میں بھیج دے. اس نے کہا ہاں یہ میرا غلام ہے, اس وقت یہ میرا قیدی ہے, جیسے میں کہوں گا تب آزاد کیا جائے گا. بتا اس کے بدلے میں کیا دے گی؟ جب زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہا نا وہ ہمارا غلام ہے, ہمارا وہ قیدی ہے, جیسا ہم کہیں گے تب آزاد ہوگا. زین العابدین نے عمر سعد کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ مت سمجھنا کہ ہم مجبور ہیں. اللہ الصمد تاریخ بتاتی ہے زین العابدین نے امام حسین کے لخت جگر نے جو اپنے پیاروں پہ نظر ڈال
डाली तो लोहे की जंजीरें ऐसे पिघल रही थी जैसे आग से मोम पिघल जाता है, मोम बह जाता है, हाथ की हथकड़ियां भी टूट जाती है, गले का तोक भी टूट जाता है। अलगर्ज बता दिया हम मजबूर नहीं बल्कि रब की मंशा पर राजी है, जैसा रब चाहता हम उसकी मर्जी पर राजी है। हम चाहे तो लोहा क्या है, अगर सारे जिस्म पे जंजीरों को जकड़ दिया जाए, हर लोहे की जंजीर को मोम की तरह पिघला करके बह दिया जाएगा। अल्लाह समझ इतना सुनना था। अमर बिन साद ने कहा मुझे क्या दोगी, मैं आपके साथ में हकीम को भेजूंगा। उसने कहा लीजिए मेरे पास 8 बेटियों का जेबर है, इस जेबर को तू ले जा, इस हकीम को मेरे मकान पर भेज दे। उस जेबर को उस लालची कुत्ते ने ले लिया। यजीद के चेले चपाट कुत्तों ने 8 बेटियों का जेबर रख लिया और हकीम यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उनके साथ में भेजा है। अब दोनों मकान पर जाते हैं, लेकिन अल्लाह जैसे मकान पे पहुंचे ना, गेट पे एक बहन कहती है माँ हकीम को मत लेके आ, अब तो बेटे का इंतकाल हो चुका है, अब तो बेटा दुनिया से चला गया, हकीम की जरूरत नहीं है। अल्लाह माँ ने सुना, जिस माँ का अकेला बेटा हो ना उसके दिल पे कैसी बिजली गिरी होगी। अब अपने 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 बेटे का गम दिल में लिए हुए कहती है हकीम जब वापस चला जा, अब बेटा वापस चला जा, अब मेरा बेटा दुनिया में नहीं है, अब मैं तेरा वक्त जाय नहीं करना चाहता, तेरा टाइम खत्म नहीं करना चाहता, तेरे वक्त को जाय नहीं करना चाहता। अल्लाह ने कहा, ज़ईफा कहती है बेटा वापस चला जा, अब मैं तेरे टाइम को खराब नहीं करना चाहती। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं माँ जब मैं दरवाजे तक आ गया हूँ तो अंदर आने की इजाजत दे दो, मेहमान बना के मुझे अपने घर में बुला लो। ज़ईफा कहती है आए बेटा अगर आना चाहता है तो आ जा। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन जैसे मकान के अंदर गए ना, देखा कि एक बहन है अपने भाई के कदमों को पकड़ के रो रही है और कहती है भाई तू नहीं गया, एक बहन की हसरतों को लेके चला गया, अब भाई तू नहीं गया, एक बहन की ख्वाहिशों को लेके चला गया है। इतना सुनना था। जब बहन भाई की मोहब्बत को देखा ज़ैनुल आबिदीन की आंखें अश्कबार हो गई। उस ज़ईफा ने पूछा बेटा बेटा मेरा गया है, रोता तू है, बहन मेरी बेटी मेरी रोती है भाई की मोहब्बत में, तेरी आंखों में आंसू क्यों आए हैं। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं भाई बहन की मोहब्बत को देखकर मुझे सुगरा की याद आ गई है जो मदीने में तन्हा छोड़ करके आए हैं। जब अली अकबर के बारे में पता चलेगा तो उस वक्त के आलम में, अली अकबर के आलम में पता चलेगा कि मेरा भाई कुर्बान हो चुका है। मुझे सुगरा की याद में रुला दिया है जो मदीने में तन्हा छोड़ के आए हैं, जिसका अस्कर भी कुर्बान हो गया है, जिसका अकबर भी चल बचा है, जिसके कासिम भी अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो गए हैं। अल्लाह हुस्न बीमार ज़ैनुल आबिदीन जो कि हकीम बन के आए, देखा ना कि बेटे का इंतकाल हो गया है और ये माए ये बहनें बड़ी मोहब्बत कर रही हैं इस लाल से। अल्लाह हुस्न ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बेटा उठता क्यों नहीं है, जब बहन तुझे बुलाती है, माँ की मोहब्बत तुझे बुलाती है, तारीख बताती है। ज़ैनुल आबिदीन ज़बान से ये कहा कि उठता क्यों नहीं है, वो उठ के खड़ा हो जाता है, जिंदा हो जाता है। माँ ने कहा जोड़कर कहा अरे बेटा तूने मेरे एक को जिंदा कर दिया है, अपने 72 को क्यों जिंदा नहीं करता। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरे आगे कुछ मजबूरी है। माँ कहती है बेटे मेरे समझ में नहीं आया, मैं समझी नहीं। और माँ के हाथ को पकड़ा है, ज़ईफा के हाथ को पकड़ के उस मकाम पे पहुंचे जहां इमाम अली मकाम का सन्नेज़े पे बुलंद था। मेरे इमाम अली मकाम की सर की तरफ बेटा देख कर कहता है बाबा जान जो पूरे रास्ते मुझे कुरान सुनाते आए हो उसी कुरान को इस ज़ईफा के सामने सुना दो और बता दो कि किस तरह से हम कुरान पढ़ने वाले हैं। इतना सुनना था मेरे हुसैन के लब हिलने शुरू हुए हैं और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम कुरान को पढ़ते जा रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं माँ देखा तूने, तेरी समझ में आया कि नहीं आया। माँ कहती है ज़ईफा बोली बेटा मेरे कुछ समझ में नहीं आया। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जिंदा उन्हें किया जाता है जो मर जाते हैं, जो पहले से जिंदा हो उन्हें जिंदा किया जाए, मरने वाले तो खामोश हो जाते हैं, जिंदा रहने वाले कुरान पढ़ा करते हैं और इनकी जिंदगी की ज़मीन कुरान दे रहा है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये तो ऐसे जिंदे हैं जिनकी जमानत अल्लाह ने कुरान में अता फरमा दी है। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे पे बोलने पे मगर बोलते रहे, पहरे पे बोलने पे मगर बोलते रहे। खामोश चल के हो गई तलवार की ज़बां, जो सर कर चुके थे वो सर बोलते रहे।